नहमदुहु व नस्वली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह लिी सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुकल हुदा वत्तक़वा वल अफ़ाफ़ वल गिना अल्लाहुम्मा इन्ना असअलुका इल्मन नाफ़िआ आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वफ़ियत से होंगे, ईमान सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। अल्लाह ताला आप सब से राज़ी हो जाए। अल्लाह ताला आप सब से दीन और दुनिया का बेहतरीन काम ले। आमीन सुम्मा आमीन। कल की आयत मुबारका को हम देखेंगे इंशाअल्लाह। सबसे पहले कल हमने दो आयत मुबारका पढ़ी, 269 और 270। इन दो आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को क्या बताया कि अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो नेमत है वो ये है कि अल्लाह ताला उसको दीन की समझ अता फरमा दे, उसके लिए दीन को आसान कर दे, उसका दिल जो है दीन की तरफ चलने लग जाए। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के लिए कभी भी नहीं चाहता कि वो उसके रास्ते पे ना चले। अल्लाह तबारक व तआला हमेशा इंसान को उसकी नीयत का फल देता है। और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी जो अल्लाह इंसान पे नेमत है वो यही है कि अल्लाह ताला उसको अपनी हदायत की तरफ बुला ले, अपने सिरात मुस्तकीम की तरफ बुला ले। अल्लाह ताला के नाम की जो नजर मानी जाए उसको पूरा करना हम पे फर्ज है। नजर वैसे तो फर्ज नहीं है, आप किसी भी काम को अपने ऊपर पाबंद कर लो कि अल्लाह ताला मेरा ये काम कर देगा, मैं रोजे रखूंगी, मैं फिदिया दूंगी, मैं किसी मस्कीन को खाना खिलाऊंगी, मैं कपड़े पहनाऊंगी। तो जब वो मुराद आपकी पूरी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला आपकी दुआ सुन ले, आपकी दिली मुराद पूरी हो जाए, तो उसके बाद आप पे फर्ज हो जाता है आप उसको पूरा करो। क्योंकि हमने अल्लाह ताला को गवाह बना के एक अल्लाह ताला के सामने अहद किया था कि अल्लाह ताला हमारी ये मुराद पूरी हो जाए तो हम तेरे रास्ते पे तेरे बंदों को या मसाकीन को, जरूरतमंद को हम ये चीजें मुहैया करेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला जब हमारी दुआ सुन लेता है तो हम पे फिर वो जो है नजर हमने मांगी है उसको पूरा करना हम पे फर्ज हो जाता है। बेहतर ये है कि नजर ऐसी मानी जाए जिसपे अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का जिक्र हो, जैसे रोजा रखना है, नवाफिल पढ़ना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको सही मानों में अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आज की आयत मुबारक 271 है। इसमें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी वही जो सदकात की आयत मुबारक चल रही हैं वही हैं। और अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए क्या फरमाया है कि ऐसा सदका करो जिससे अल्लाह तबारक व तआला खुश हो जाए, उसका गजब ठंडा हो जाए। आगाज करते हैं आज की आयत मुबारक का। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन अगर तुम ज़ाहिर करो सदकातिक सदकात फन इम्माही तो क्या ही अच्छा है वो। व इन और अगर तुखफूहा तुम छुपाओ उनको, व तु हल फुकरा और तुम दो उन्हें जरूरतमंदों को, फहुआ तो वो खैरुन ज्यादा बेहतर है, लकुम तुम्हारे लिए, वो युकफ्फिर और वो दूर कर देगा, अनकुम तुमसे, मिन सय्यिआतिकुम तुम्हारी बुराइयां कुछ, वल्लाहु और अल्लाह ताला बिमा साथ उसके जो तामलूना तुम अमल करते हो, खबीर पूरी तरह खबर रखने वाला है। यह है आज की आयत मुबारक। अब हम इसके रूट वर्ड देखते हैं। तुम ज़ाहिर करो, बाल दाल वाओ इसका रूट वर्ड है। सदकाती सदकात, स्वाद दाल काफ इसका रूट वर्ड है। फनी माही तो क्या ही अच्छा है, नून ऐन मीम इसका रूट वर्ड है। तुखफूहा तुम छुपाओ उनको, हा फा या इसका रूट वर्ड है। व तुहा और तुम दो उन्हें, हमजा ता या इसका रूट वर्ड है। फुकरा जरूरतमंदों को, फा काफरा इसका रूट वर्ड है। व युकफ्फिर
اور وہ دور کر دے گا. کافارا اس کا روٹ ورڈ ہے. من سیئاتکم تمہاری کچھ برائیاں. سین واو حمزہ اس کا روٹ ورڈ ہے. خبیر پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. خبارا اس کا روٹ ورڈ ہے. اب ہم دیکھتے ہیں مختصر سی اس کی تفصیل. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. اور اگر تم صدقات ظاہر کرو گے تو کیا ہی اچھا ہے، اور اگر تم اسے چھپا دو اور انہیں ضرورت مندوں کے دو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا. جو بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول کچھ یوں ہے کہ سیدنا شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنا آدھا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے، اور سیدنا ابو بکر صدیق نے جو کچھ لا کر رکھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو چنانچہ ظاہر کرنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کافی ہے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے رونے لگے اور فرمانے لگے، اللہ کی قسم، جس کسی نیکی کے کام میں کی طرف ہم لپکتے ہیں اس میں اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو آگے ہی آگے پاتے ہیں. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی یعنی کہ جنگ کے دوران اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ مال لگاؤ نا اپنا، اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دو. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنا آدھا مال اٹھا لائے، جتنا بھی ان کے پاس مال تھا اس کے دو حصوں میں تقسیم کیا اور لے آئے، اور سوچنے لگے کہ کتنا الحمدللہ میں لے کے جا رہا ہوں. اور جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو انہوں نے اس قدر مال جو بھی تھا ان کے پاس، تھوڑا سا کم تھا زیادہ تھا، جو کچھ بھی تھا وہ لا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو انہوں نے یہ ظاہر نہیں کیا. کوئی ہمارے جیسا جب ہوتا تو کہتا میں تو سب کچھ لے آیا، کچھ بھی نہیں چھوڑ کے آیا، اپنے بچوں کی فکر میں نے کی ہی نہیں ہے، مجھے تو دین کا بڑا شوق تھا، میں تو دین کے لیے یہ کرنا چاہتی ہوں، میں دین کے لیے وہ کرنا چاہتی ہوں، میں ایسے کرتی، میں ویسے کرتی. انہوں نے اتنی خوبصورتی کے ساتھ جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں 700 گنا تک بڑھا کے یا اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دوں گا. اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کافی ہے. یعنی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہے ہیں، ان کی فرمانبرداری کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ میں قرضہ حسنہ کے بدلے میں اس قدر بڑھا کے دوں گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اسی موقع پہ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی دیوار کو ٹٹول رہے تھے. حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ہے کہ ابا جان کیا تلاش کر رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہاں پہ ایک میں نے سوئی دھاگا، کپڑے سلائی کرنے والی جو سوئی ہوتی ہے وہ میں نے دھاگے کے ساتھ لٹکائی تھی، وہ ڈھونڈ رہا ہوں، کہیں وہ نہ رہ جائے، کہ میں وہ بھی اللہ کے راستے پہ وقف کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. یہاں بھی اپنا ایمان ٹٹولے، کیا ہمارا ایمان اس قدر مضبوط ہے؟ میں کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قدر نوازا ہے الحمدللہ. اس زمانے میں ایسے نہ گھر تھے، نہ ایسی سہولتیں تھی، نہ ہی ایسے لوگ تھے کہ اس قدر اللہ تعالیٰ نے ان پہ رحمت نظر فرمائی تھی. پھر بھی ان کے ایمان ہم سے کئی گنا زیادہ تھے. انہیں اپنی فکر نہیں تھی، انہیں یہ فکر ہوتی تھی کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں سب سے آگے نکل جائے، ہم ان کی سنت کو اپنائیں اور سب سے آگے نکل جائیں. والسابقون الاولون، انہی لوگوں کے لیے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جو سبقت لے جاتے ہیں نیکیوں کے کام میں. ہم لوگ تو کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگ
अल्लाह के रास्ते पे तब देते हैं जब अपना पेट फुल हो जाए, गुंजाइश बाकी ना रहे। घर में कोई खाना बना है तो हम फ्रेश खाना कभी भी किसी को नहीं देते। हम जब खा लेते हैं, देखते हैं कि ये बच गया है, अब घर वाले यहाँ पसंद नहीं कर रहे, कुछ खाना बना है, कुछ सब्जी या कुछ ऐसी चीज बनी है जो किसी को पसंद नहीं है, तो हम क्या करते हैं, हम पड़ोस में भेज देते हैं। ये जो सदका करना है ना, ये वो फजीलत नहीं रखता जो फ्रेश चीज का, यानी कि पकाने से के फौरन बाद खुद बाद में खाएं, अपने अड़ोस पड़ोस में इस नियत से भेजें कि मेरे हमसायों का मुझ पे हक है, और ये हक अल्लाह की तरफ से है। ये दुनियावी या कानून के तौर पे हक नहीं है, या वैसे मुंह मुलाकात का हक नहीं है, ये अल्लाह ताला का हुक्म है। अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखो। हम में से कितने लोग ऐसे हैं कि जो इस तरह सदका करते हैं? मेरे ख्याल इस दुनिया में 2% ऐसे लोग होंगे जो इस तरह सदका करते हैं कि अपने लिए बाद में सोचते हैं, दूसरों का पहले सोचते हैं। जिस दिन आप लोगों के अंदर, हम लोगों के अंदर ये फीलिंग आ जाती कि हमने ये सदका करना ऐसे है कि रब राजी हो जाए, हमें अपनी जात के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमने अपने रब को राजी करना है। कैसे करना है? जिस तरह उसने हुक्म फरमाया। उसने हुक्म किया छुपके करो तो हम छुपके करेंगे, उसने हुक्म किया कि जाहिर करो तो हम जाहिर करेंगे। तो ये ईमान की पहला स्टेप है कि जब इंसान अपनी जात को छोड़ता है। कहते ना, इश्क इम्तिहान अभी और भी है बाकी। अल्लाह से मोहब्बत, ये इश्क वाला लफ्ज इसमें इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आशिक रसूल अल्लाह ताला से इश्क है, इश्क हकीकी। इश्क लफ्ज जो है वो तो है ही बाजारी, उसको तो इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। अल्लाह ताला से मोहब्बत करने का आलिम ये होना चाहिए कि हम अपने आप को उसके अहकामात में ऐसा ढाल लें कि लोग देख के ये ना कहें कि लोग वैसे तो बड़ी नेक बनती है, ना जबान की अच्छी है, ना करदार की अच्छी है, ना अखलाक की अच्छी है, और ना ही इसका लिबास जो है दीन के मुताबिक है। इंसान जब अपनी जात पे काम करना शुरू करता है ना, तो रोजाना उसको बहुत सारी खराबियां नजर आती हैं। रोजाना वो अपनी पेवंदकारी करता है, रोजाना उसे लगता है कि यहाँ पे भी मैं गलत, यहाँ पे भी मैं गलत, यहाँ पे भी मैं गलत, यहाँ भी मुझे जरूरत। और ऐसे में अगर हम ये सिलसिला जारी रखते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत के पसंदीदा बंदों में हमारा शुमार होगा। लेकिन इसके लिए मेहनत जरूरी है, लगन, जुनून। कुछ लोग होते हैं कि वो काम करते हैं तो वो अपने आप के ऊपर वो चीज को ना हावी कर लेते हैं, और जब तक वो काम मुकम्मल नहीं हो जाता वो उसी धुन में लगे रहते हैं। उनको खाना पीना भूला होता है, वो अपने आप को केयर करना छोड़ देते हैं, वो एक काम की धुन में लगे होते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। ये नहीं है कि वो मेहनत उनकी उनको कामयाब करती है, नहीं। वो जुनून अल्लाह ताला को पसंद आता है, वो बेशक दुनियावी मामला हो या दीनी मामला हो। वो जो लगन है, जुनून है, अल्लाह ताला को वो पसंद आता है। अल्लाह ताला उसके लिए फिर आसानियों वाले मामला कर देते हैं। अल्लाह ताला ने कभी कभी हमें ऐसा भी दिखाए हैं मुंह से कि जहां पे हमें लगता है कि हम ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं होगा, लेकिन कुछ अरसे बाद वो काम हमसे हो जाता है और हम हैरान होते हैं ये कैसे मुमकिन हुआ। वो अल्लाह ताला की रहमत से होता है। और अल्लाह ताला क्या देखता है? हमारी नीयत को देखता है, इसको कितनी लगन है इससे। और अगर यही मामला हम अपने रब के साथ जोड़ते हैं, हम अपने रब के लिए अपने आप को बदलते हैं, अल्लाह ताला देखेगा। मेरा यकीन है, और मैं इसको 110% श्योर होके कह रही हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां ही आसानियां पैदा फरमाए।
آپ اپنے رب کی وجہ سے کسی کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں یہ سوچ کے کہ میرے رب نے حکم دیا ہے، یہ میرا رب کا بندہ ہے، اس نے کوئی غلطی کی ہے، کوئی اس سے ایسی بات ہو گئی ہے تو درگزر کر دے، اس کے میں کوئی کمی کوتاہی کو درگزر کروں گی تو اللہ رب العزت روزے قیامت میرے گناہوں پہ درگزر فرمائے گا۔ اب یقین کریں، آپ اپنے آپ کو ایک نیا انسان سمجھیں گے، آپ کے اندر وہ تبدیلی ہوگی جو آج سے پہلے کبھی نہیں ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ صدقات کے معاملات رکھے ہی اسی وجہ سے ہے کہ انسان اپنے آپ کا محاسبہ کرے، اپنی کمیوں کوتاہیوں کو اس دنیا میں سے ہی دھو کے جائے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ ہمارے صدقات خیرات کوئی ویلیو رکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں، اس وقت تک جب تک ہماری نیتیں خالص نہیں ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم صدقے کرتے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کے اوپر روپ ڈالنے کے لیے اور ان کو بتانے کے لیے کہ دیکھیں ہم جو ہے چیریٹی کے کاموں میں اتنا لگا رہے ہیں مال اپنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے تو بھرے ہوئے ہیں۔ جو ایک قارون جو کافر تھا، اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے دے سکتا ہے کہ جس کے اونٹ کی تعداد ہزاروں کے حساب سے تھی، جو صرف چابیوں کے گچھے اٹھایا کرتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی مثال میں یہ فرماتا ہے کہ اس طرح مال عطا کرنے کے باوجود میرے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوئی کہ سمندر کے اندر ایک سوئی کو ڈال کے اس کے نکالنے سے جتنا سمندر کے پانی میں کمی آتی ہے، اتنی بھی کمی نہیں آئی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے صدقہ خیرات کے معاملے رکھے ہیں تاکہ ہماری روٹین میں، روزمرہ کی زندگی میں ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناراضگیوں کو ہم لیتے ہیں، تو یہ صدقے خیرات جو ہیں ان کو ساتھ ساتھ دھوتے جائیں۔ یہ غریب لوگوں کے لیے ہم احسان نہیں کرتے، یہ تو غریب لوگوں کا ہم پہ احسان ہوتا ہے کہ وہ صدقے خیرات کو قبول کرتے ہیں۔ اگر وہ قبول نہ کرے، ہمارے گناہوں کے انبار اتنے بڑھ جائیں کہ ہم اس دنیا میں بھی اپنے لیے ذلت اور رسوائی کو دیکھیں اور آخرت میں بھی اللہ رحم فرمائے ہمارے حالوں پہ کہ اللہ تعالیٰ ہماری طرف دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمارے لیے خیر کا معاملہ رکھتا ہے اور اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، اور جو اس کی حکمت کو سمجھنا شروع ہو جاتا ہے اس کو نہ تنگی لگتی ہے صدقہ دیتے ہوئے، نہ ہی اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میرا مال کم ہو جائے گا، بلکہ وہ اپنی ضروریات کو محدود کر لیتا ہے۔ وہ جو ایک لامحدود ضروریات ہوتی ہیں نا، اکثر خواتین بازار جائیں، مارکیٹ میں جائیں تو ان کو دیکھ کے ہر چیز پہ وہ ایک رال سی ٹپکتی ہے، یہ بھی اچھی ہے، یہ بھی ڈریس اچھا ہے، یہ بھی لے لوں، یہ کلر بھی بہت پیارا ہے، یہ شوز بھی بہت اچھے ہیں۔ اس طرح کی جو ہوتی ہے نا فیلنگ، وہ خود بخود کنٹرول ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں اپنے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا۔ ہم نے فرسٹ ٹائم جب الحمدللہ ترجمہ پڑھا اور ہماری استاذہ جی نے ہمیں بتایا کہ اپنا محاسبہ کس طرح کرنا ہے۔ ہماری استاذہ جی کو اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ہماری بہت اصلاح کی الحمدللہ، ان کی بدولت آج میں یہاں پہ ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی عطا فرمائے، ان کی برکتیں والی زندگی ہو، اور ایسے ہی وہ ہمیشہ مجھ جیسی کئی اوروں کو نیکی کے رستے پہ لگائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول کرے، ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ انہوں نے بتایا کہ اپنا محاسبہ کرنا ہے آپ لوگوں نے، آپ جب کبھی بھی بازار جائے، مارکیٹ جائے، کچھ خریدنے جائے، تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ اتنا پیارا ہے یہ مجھے مل جائے۔ آپ نے یہ سوچنا ہے کہ اگر رب مجھے نہ دیتا تو میں یہاں پہ کیسے آتی، میرے پاس نہ ہوتا تو میں یہ کیسے خرید سکتی۔ جو مل رہا ہے اس پہ شکر ادا کرے، اور جو نہیں مل رہا اس کی طرف دیکھے بھی نہیں۔ اور ایسے لوگوں کو سوچیں جو یہ خرید نہیں سکتے، افورڈ نہیں کر سکتے، زندگی میں پہلی دفعہ
मैं मार्केट जब गई, पहले भी जाती थी शॉपिंग के लिए, जाहिर सी बात है, कोई इवेंट हो तो हर जो है फीमेल वो जाती हैं, मैं भी जाती हूँ कभी कभार। और पहली दफा जिंदगी में मैं मुतमईन होके वहां से आई, पहली दफा मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। जो मैंने खरीदा, मैं उस पे बहुत मुतमईन थी, खुश थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत अच्छा ले लिया, अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी। वरना अक्सर ऐसा होता था, मेरे जैसे जो कुछ थोड़ी सी जज्बाती सी होती है ना, उनके साथ तो बहुत सारा ऐसा मामला होता है कि वो आगे से आगे कुछ सोचते हैं कि ये जो चीज ले ली है ये अच्छी है, लेकिन वो जो मैंने देखी थी वो ज्यादा अच्छी थी। तो ऐसे में जब हम अपना मुहासबा करेंगे तो अल्लाह ताला हमें एक सुकून वाली कैफियत दे देगा। ये बात बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम अपने आप को कंट्रोल करना सीखेंगे तो अल्लाह ताला हमारे अंदर जो रहती है ना एक हिर्स वाली, और ये कह रहे कि अपनी जात को पूजने वाली कैफियत, वो खत्म फरमा देता है और वहां पे सुकून आ जाता है। आप जितनी भी चीज खरीदो उस पे आपको खुशी फील होती है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास थे जितने, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ले लिया, बहुत अच्छा मुझे मिल गया। तो अल्लाह ताला के रास्ते पे अपने आप को बदलने का फायदा ये होता है कि अल्लाह तबारक व ताला ना सिर्फ हमें सुकून अता फरमाता है, अल्लाह ताला उस चीज में भी बरकत डाल देता है, वो देखने वाले को भी पसंद आती है। तो ऐसे ही में जब हम अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे, हमारा रोज, हम एक अपना टारगेट बना लेना, हमने रोज अपने अंदर कुछ ना कुछ दुरुस्त करना है। यकीन करें, जब ये कुरान पाक खत्म होगा इंशाअल्लाह ताला, आप अपने आप को बिल्कुल बदला हुआ महसूस करोगे। आपको महसूस होगा कि वाकई ही में हमने कुरान पढ़ा और हम इस पे अमल भी कर रहे हैं। और जब हम इस तरह के काम देखते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, तो हमारे अंदर चेंजिंग कभी नहीं आएगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इस कुरान के पढ़ने के बाद हमारे अंदर की कैफियत, हमारी सोच सबको बदल दे और हमें हदायत वाली जिंदगी अता फरमाए, ताकि हम उसको राजी कर सकें। हमें दुनिया के आने का मकसद मालूम हो सके कि हम इस दुनिया में क्या करने आए हैं। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है इन तुम सदकात फनिम्मा ही, अगर तुम सदकात को जाहिर करोगे तो क्या ही अच्छा है। जाहिर करके सदका देना किसी सूरत में अफसल हो जाता है, जो सदका फर्ज हो और उसको अलानिया जाहिर करके देना अफसल है। जाहिर करके सदका देना ऐसी सूरत में अफसल हो जाता है जब लोगों के लिए सदका देना तरगीब का बायस बन जाए। ऐसे मौके पर अलानिया सदका फजीलत का बायस बन जाता है, मगर शर्त इसमें यह है कि इसमें रियाकारी ना हो। जैसे आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह हमें डोनेशन भेजते हैं तो मैं अक्सर स्टेटस पे भी लगा देती हूँ और ग्रुप में भी शेयर कर देती हूँ। किस लिए करती हूँ? इसीलिए करती हूँ कि आप लोगों के जो अमाउंट है उनको देख के दूसरों लोगों के दिल में भी ख्याल आए कि हम भी ये काम कर सकते हैं। बेशक थोड़ा सा कर ले, लेकिन हिस्सा जरूर डालें। तो ऐसे में तरगीब दिलाना भी बहुत बड़ी नेकी का काम है। हाँ अलबत्ता, क्योंकि आप मुझे भेज देते हैं, आप तो शो नहीं करते, मैं आगे भेजती हूँ, यानी कि 30% बंदा जो है वो आगे बता रहा है कि फलां बंदे ने भेजा है। या मैंने अक्सर आप लोगों के नाम भी छुपाए होते हैं ताकि किसी को ये महसूस ना हो कि ये रियाकारी हो रही है। बतलाना, स्टेटस लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि ये चीजें देख के दूसरों के दिलों में भी अल्लाह ताला के बंदों के लिए मोहब्बत जागे, उनकी जरूरतों का ख्याल उनके दिल में भी आए। तुख्फूहा व तु'तूहल फुक़राअ फहुव खैरुल लकुम, अगर तुम उसे छुपा दो और उन्हें जरूरतमंदों को दो तो वह तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। छुपा कर जरूरतमंदों को देने में क्या हिकमत है? जो सदका फर्ज के अलावा हो उसको छुपाना ज्यादा बेहतर है। इस तरह इंसान रहकर इसे बचता है। सैयदना उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुफिया सदका करना अल्लाह ताला के गजब को बुझा देता है। अफसल सदका वो है जो पोशीदगी के साथ
کسی حاجت مند کو دے دیا جائے اور مال کی قلت کے باوجود اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا جائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ ایک شخص نے صدقہ اور اس طرح چھپا کہ بایاں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم صدقہ کو ظاہر کرو تو بھی اچھا ہے، اگر تم پوشیدہ دو گے تو فقہا کو دو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، اور جو تم کچھ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو پوری طرح خبردار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا جس دن اس کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ انسان ہے جو صدقہ کرے اور اسے اس درجہ چھپائے کہ بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو اور دایاں ہاتھ نے کیا خرچ کیا، یعنی کہ ریاکاری سے بچتے ہوئے ایسے صدقہ کرے کہ حقدار کو مل جائے لیکن کسی کو کانو کان خبر نہ ہو، کیونکہ اکثر حقدار جو ہوتے ہیں وہ سفید پوش ہوتے ہیں اور انہوں نے اپنی عزت کا ایک بھرم رکھا ہوتا ہے۔ ایسے میں اگر آپ کرو گے تو ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے گی، اور جب دل سے دعا نکلتی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کی گئی دعا ضرور اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرماتا ہے۔ سیدہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیدا کیا تو اس نے ہلنا شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس پر پہاڑ گاڑ دیے تو وہ ٹھہر گئے۔ فرشتوں نے پہاڑوں کی مضبوطی پر اظہار تعجب کیا اور کہا، اے ہمارے رب، کیا تو نے پہاڑوں سے بھی سخت مخلوق پیدا فرمائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، لوہا۔ انہوں نے کہا، کیا لوہے سے بھی سخت مخلوق پیدا کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آگ۔ انہوں نے کہا، کیا آگ سے بھی سخت کوئی مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پانی۔ انہوں نے کہا، کیا پانی سے بھی زیادہ کوئی سخت مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، ہوا۔ انہوں نے کہا، کیا ہوا سے بھی کوئی سخت مخلوق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آدم کا بیٹا جب دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں ہاتھ اس سے مخفی رکھے۔ ترمذی حدیث نمبر 3369۔ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس قدر عظیم درجہ عطا فرمایا ہے آدم کے بیٹے کو، جو اپنے صدقے کو پوشیدہ رکھتا ہے۔ یہ فرض جو صدقہ ہے وہ نہیں ہے جو ہم روٹین میں جیسے راشن وغیرہ ڈونیشن وغیرہ کرتے ہیں، اس طرح کے صدقے ہیں جو لوگوں کو ہم دیتے ہیں۔ زکوٰۃ یا اس طرح کی جو فرض ہے نا ہم پہ، وہ ہمیں علانیہ ہی دینا چاہیے تاکہ ہمیں دیکھ کے زیادہ لوگ اس کی طرف راغب ہوں۔ پوشیدہ طور پر ظاہر کر کے افضل نہیں ہے۔ صدقات کو پوشیدہ رکھنا اور ظاہر کرنے کا دار و مدار مصلحت اور فائدے پر ہے۔ اگر ظاہر کرنے سے امید ہو کہ لوگ بھی نیکی کا کام کریں گے تو خفیہ صدقے کی نسبت ظاہر کرنا افضل ہے۔ وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، اور اگر انہیں ضرورت مند کو دو تو صدقہ ضرورت مند کو تلاش کر کے دینا چاہیے، زیادہ ضرورت مند کی موجودگی میں کم ضرورت مند کو نہیں دینا چاہیے۔ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، یعنی کہ صدقہ دینے والے کا صدقہ باعث ثواب ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہاری کچھ برائیاں تم سے دور کر دے گا۔ صدقہ کیسے برائیوں کو دور کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ صدقے کے ذریعے برائیوں کو دور کر دیتا ہے، اور بندے کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ صدقہ دینے سے دل کی تنگی دور ہوتی ہے، مومن بخل سے بچ جاتا ہے۔ صدقہ دینے سے مال کی محبت پر چوٹ پڑتی ہے، اس طرح مومن کی حرص میں کمی آتی ہے۔ اور چھپا کر صدقہ دینا مومن کے نفس کی اصلاح اور مومن کی راہکاری سے بچاتا ہے۔ صدقہ کرنے سے مومن کے نفس کی مسلسل اصلاح ہوتی جاتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس توسط سے اس کے گناہوں سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، ان المحسنات یذہبن السیئات، بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو لے جاتی ہے، ہر نیکی کا ہر کام برائی کو دھونے والا ہے۔ النبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوشیدگی کا صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو بجھا دیتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور جو تم بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح سے خبر رکھتا ہے۔ اس کی کیا وضاحت ہے؟
تم جو کچھ بھی کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ صدقے سے بھی اپنے خبیر ہونے کا شعور دلایا۔ جس چیز کا بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو اللہ تعالیٰ اسے باخبر ہے، اور تمہارے اعمال اچھے ہیں یا برے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خبیر ہونے کا شعور دلا کر پوشیدہ صدقے کی ترغیب دلائی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت خبیر سے ثابت ہوتا ہے کہ جزا اور سزا ہوگی۔ یہ تھی آج کی ہماری آیت مبارکہ اور اس کی تفسیر، اور اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے دونوں طرح صدقہ کریں، لیکن ریاکاری سے بچ جائیں۔ اپنے اندر یہ جو ہوتا ہے نا اکثر کہ لوگ کہیں اچھا ہے، لوگ کہیں یہ ہے، لوگ یہ کہیں، لوگوں کو نہیں، اپنے رب کے سامنے اچھا بننے کے لیے، اپنے رب کے نظروں میں بہتر بننے کے لیے عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے۔ وہ قدم قدم پہ ہمیں ورگلاتا ہے۔ فرض کرے ہم نے کسی کو صدقہ دیا، اس نے شکریہ ادا نہ کیا، ہمیں تب بھی غصہ آتا، لو جی اتنا نخرا ہے اس کا، ہم نے اس کے لیے اتنا کچھ کیا، آگے سے یہ شکریہ بھی ادا کرنے کے لیے نہیں ہے، آگے سے ہمیں رپلائی بھی نہیں کر رہی۔ تو ایسے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما، ہمیں ریاکاری سے بچا، کیونکہ یہ جو ہیں عادتیں یا یہ جو فیلنگ ہے شیطان کی طرف سے ہے۔ شیطان آپ کے صدقے کو زائل کرنا چاہتا ہے، اسی وجہ سے وہ اس طرح کے آپ کے دل میں خیالات ڈالتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اوپر والا ہاتھ بنا کے رکھے۔ جن کے حالات تنگ دستی کی وجہ سے برے چل رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو اپنے غیب کے خزانوں سے مدد فرمائے، اور وہ بھی اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے صدقہ خیرات کرنے کے لائق ہو سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اس قرآن کو پڑھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قرآن ہمارے لیے بذریعہ نجات بنے، اور ہمارے ساتھی بنے، قبر میں بھی اور آخرت میں بھی ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں پر قرآن خواہ رحمت نازل فرمانا، اور جس دنیا میں ہے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرما، تیرے فرما بردار بن جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے والدین کی قبروں پر بڑی قرآن خواہ رحمت نازل فرمانا۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔